بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو آج ہی ان کاموں کو روک دیں، ورنہ کہیں آپ کا گھر غربت میں ہی نہ ڈوب جائے، کہیں آپ کے گھر میں محتاجی ہی نہ آ جائے، اور کہیں آپ پر تنگ دستی نہ آ جائے، اور کہیں آپ کے گھر کی برکتیں ان کاموں کی وجہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم آپ کو جن کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، ان کاموں کو بڑے غور سے سنیں اور ان کاموں کو آج ہی روک دیں، تاکہ آپ کو مذکورہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور اس پیغام کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب برکتیں اٹھتی ہیں تو غربت اور تنگ دستی ہی مقدر بنتی ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کون سے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، ان کاموں میں سب سے پہلا کام ہے زیادہ سونے کی عادت۔ اس سے انسان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور زیادہ سونے کی وجہ سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت میں بھی سستی کرنے لگتا ہے، اور زیادہ سونے کی عادت کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ فجر کی نماز کا وقت برکتوں کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رزق کے فرشتے آسمانوں سے بندوں کا رزق لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت میں بھی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور یوں تنگ دستی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس کام کے عادی ہیں تو آج ہی اس کام کو ترک کر دیں۔ اسی طرح سے رات ننگے سر سونے والے حضرات اور خواتین بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ رات کو ننگے سر نہیں سونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا خیال رکھیں اور رات کو دوپٹہ لے کر سوئیں۔ ننگے سر سونا بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی گھر میں تنگ دستی کی ایک وجہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے بے حیائی بھی ایسا کام ہے جس سے گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکثر لوگ راستوں میں ارد گرد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ حیا نصف ایمان ہے، اور ایسا کرنے میں رزق میں تنگی آ سکتی ہے، اور گھر میں بے برکتی اور غربت کی ایک بڑی وجہ نماز میں سستی ہے۔ جس گھر میں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور غربت اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلد نکل جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور مسجد سے فوراً نہ نکلے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق پڑھ کر آئے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، والدین کو ان کے نام سے پکارنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں، چاہے یہ لاڈ پیار میں بے تکلفی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ عادت ہے جو گھر میں تنگ دستی کا سبب ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا بھی گھر کے اندر سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور یہ بھی ایک ایسی عادت ہے کہ جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں ان میں لیٹرین اور غسل خانہ کی جگہ ایک ہی جگہ بنائی جاتی ہے، اور وضو بھی اسی بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے۔ وضو کی جگہ الگ سے بنانی چاہیے، اور وضو کسی پاک جگہ پر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کام کو آج ہی روک دیں اور وضو پاک جگہ پر کیا کریں، تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ ناظرین، دسترخوان پر کھانے پینے کی اشیاء کو چھوڑ دینا اور انہیں اچھی طرح سے صاف نہ کرنا بھی ایسی عادت ہے کہ جو گھر سے برکت کو دور کرتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دسترخوان کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے۔
اور وہ جو ذرے دسترخوان پر گر جائیں ان کو فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے۔ ان کو دسترخوان پر ویسے ہی چھوڑ دینا اور دسترخوان میں لپیٹ دینا درست نہیں، اس سے ہی آپ پر تنگ دستی اور غربت آ سکتی ہے۔ اور دسترخوان کو اٹھائیں تو دسترخوان کو اٹھانے کی دعا لازمی پڑھے۔ ایک اور کام جو کہ عموماً طور پر گھروں میں کیا جاتا ہے وہ ہے پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو جلا دینا۔ اکثر اوقات وہ خواتین جو گھر مٹی کے چولہوں میں لکڑیاں جلاتی ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیاز اور لہسن چھیلنے کے بعد ان کے چھلکوں کو چولہے میں جلا دیتی ہیں۔ اس کام سے سختی سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے تو اس کام کو لازمی روک دیں۔ دوستو، یہ تمام کام ایسے ہیں جو کہ گھر میں برکت کو ختم کرنے والے اور گھر میں تنگ دستی اور غربت کا سبب ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ اپنے گھروں میں دیکھا جائے اگر ایسا کام موجود ہے تو ان کو روکا جائے تاکہ ہمارے گھر میں بے برکتی سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔